तुमने वाकई काम किया है, वेल डन। इमरान ने मुस्कुराते हुए कैप्टन शकील और उसके साथियों की तरफ देखते हुए कहा। वो सब उस वक्त ऑपरेशन रूम में मौजूद थे। आपकी इस हौसला अफजाई का शुक्रिया, लेकिन इमरान साहब, सच्ची बात यह है कि यहाँ पहुँचने के बाद हमारे पास आगे का कोई रास्ता नहीं था और फिर सब ने यही सोचा कि अब आपसे रहनुमाई ली जाए। हम सबको यकीन है कि आपकी रेडीमेड खोपड़ी जरूर माकू जजीरे में दाखिल होने का कोई ना कोई हल सोच लेगी, कैप्टन शकील ने जवाब देते हुए कहा। रेडीमेड खोपड़ी के बैटरी सेल आजकल कमजोर हो गए हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं 2-4 चपटे मारकर उन्हें चार्ज कर दूं, अचानक तनवीर ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। नहीं, ये नेक खोपड़ी है, इसलिए शैतान की चपटें इस पर असर नहीं करेंगी, इमरान ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया तो एक बार फिर ऑपरेशन रूम पे इख्तियार कहकहों से गूंज उठा। इमरान साहब, ये 1000 फौजी और 300-400 औरतें, इनका क्या होगा? ये कब तक बेहोश रहेंगे? और अगर इनको हलाक कर दिया जाए तो ये कत्ले आम होगा, सफदर ने कहा। तुम ऐसा करो कि कमांडर जोसेफ को यहाँ ले आओ और उसे होश में ले आओ, उससे बातचीत के बाद ही कोई लाहे अमल सोचा जा सकता है, इमरान ने कहा। हमने उससे तफसीली बात की है, वो बस एक सीधा साधा सा फौजी है और उसका कोई राब्ता जजीरा माको से नहीं है, कैप्टन शकील ने कहा। अभी मेरी खोपड़ी के सेल इतने भी कमजोर नहीं हुए कि मैं इतनी बात ना समझ सकूं कि सप्लाई लाइन लिंक करने के लिए लामोहल्ला जजीरा माकू से यहाँ कॉल की जाती होगी और कोई ना कोई कोड वगैरह मुकर्रर होगा और मैं यही बात मालूम करना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। ओ वाकई, इस बात का तो मुझे ख्याल नहीं रहा, मैं ले आता हूँ उसे, कैप्टन शकील ने कहा। मैं ले आता हूँ, चौहान ने कहा और तेजी से मुड़कर ऑपरेशन रूम से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो कमांडर जोसेफ को कांधे पर उठाए अंदर दाखिल हुआ और उसने उसे वहां एक कुर्सी पर बिठा दिया। इसे होश में ले आओ, इमरान ने कहा तो कैप्टन शकील ने आगे बढ़कर कमांडर जोसेफ का मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो कैप्टन शकील पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद कमांडर जोसेफ ने कराहते हुए आंखें खोल दी और इसके साथ ही उसने लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ खड़े हुए सिद्दीकी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे उठने से रोक दिया। क्या मतलब? ये और ये कौन लोग हैं? कमांडर जोसेफ ने कैप्टन शकील और उसके साथियों के साथ इमरान और उसके साथियों की तरफ देखते हुए कहा। कमांडर जोसेफ, हमने फैसला कर लिया था कि तुम्हें और तुम्हारे मातहत सब फौजियों को हलाक करके समंदर में डलवा दिया जाए, लेकिन हमने सोचा कि पहले तुमसे बात कर ली जाए। अगर तुम चाहो तो अपनी जिंदगी भी बचा सकते हो और अपने फौजियों की भी, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मगर तुम कौन हो? कमांडर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा नाम डेविड है और मेरा ताल्लुक भी इन लोगों से है जिन्होंने पहले तुम्हारे जजीरे पर कब्जा किया है, इमरान ने कहा। तुम क्या चाहते हो? मैंने तो इन्हें पहले ही सब कुछ बता दिया है, कमांडर जोसेफ ने इस बार कदरे संभले हुए लहजे में कहा। तुमने मेरे साथियों को बताया है कि 3 माह बाद टनल इस जजीरे के साथ लिंक की जाती है और फिर यहाँ से सप्लाई माकू जजीरे पर भेजी जाती है, इमरान ने कहा। हाँ, मैंने सच बताया है, ऐसा ही होता है और 2 हफ्ते पहले ऐसा हो चुका है, कमांडर जोसेफ ने कहा। इस सारी कार्रवाई के लिए माकू जजीरे से कौन तुम्हारे साथ राब्ता करता है? इमरान ने कहा। माकू जजीरे से राब्ता? नहीं, वहां से कोई राब्ता नहीं होता, सिर्फ टनल यहाँ लिंक हो जाती है और हमें मालूम हो जाता है। चूंकि सप्लाई के दिन भी मुकर्रर हैं और सप्लाई का सामान भी मुकर्रर है, इसलिए हम कार्रवाई मुकम्मल कर लेते हैं, कमांडर जोसेफ ने कहा। लेकिन आइंदा सप्लाई के लिए जो खुसूसी चीजें मंगवाई जाती हैं उसकी लिस्ट तुम तैयार करते हो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो कमांडर जोसेफ बे-इख्तियार चौंक पड़ा। ये तुम्हें कैसे मालूम हो गया? कमांडर जोसेफ ने हकलाए हुए लहजे में कहा। तुम्हारा क्या ख्याल था कि हम अहमक हैं और वैसे ही मुंह उठाए यहाँ पहुंच गए हैं, इमरान ने पहले से भी ज्यादा सर्द लहजे में कहा।
وہ لسٹ تو مجھے ٹرانسمیٹر پر لکھوائی جاتی ہے، کمانڈر جوزف نے کہا۔ کون لکھواتا ہے اور کس طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ لسٹ جزیرہ ماکو سے ہی لکھوائی جا رہی ہے؟ عمران نے کہا، انچارج کرنل ہارڈ لکھواتا ہے اور وہ پہلے اپنا خصوصی کوڈ بلیک ایگل 3 بار دہراتا ہے۔ کمانڈر جوزف خود ہی تفصیل سے بتا رہا تھا۔ تم اس کوڈ کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ریڈ لائن 3 بار کہنا پڑتا ہے، کمانڈر جوزف نے جواب دیا۔ اور اگر تمہیں خود اس بلیک ایگل سے بات کرنی ہو تو پھر؟ عمران نے کہا، پھر بھی یہی کوڈ دہرایا جاتا ہے، یہ مستقل کوڈ ہے۔ کمانڈر جوزف نے کہا، وہاں ماکو جزیرے میں بھی لازماً کمپیوٹر نصب ہوگا، لیکن اس کمپیوٹر میں تمہاری آواز کی ڈسک کیسے فیڈ کی گئی ہوگی؟ عمران نے کہا، نہیں، وہاں چونکہ سوائے سپلائی کے اور کوئی چیز نہیں جا سکتی، اس لیے کوڈ سسٹم رکھا گیا ہے۔ کمانڈر جوزف نے جواب دیا۔ ٹنل میں سپلائی کیسے جاتی ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ٹنل میں سپلائی کا سامان ایک شٹل میں رکھ دیا جاتا ہے اور شٹل واپس چلی جاتی ہے اور خالی ہو کر واپس آتی ہے۔ اس طرح جب تک مکمل سپلائی وہاں پہنچ نہیں جاتی، شٹل کام کرتی رہتی ہے، اور جب سپلائی ختم ہو جاتی ہے تو شٹل واپس نہیں آتی اور ٹنل بھی واپس چلی جاتی ہے۔ کمانڈر جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا، ماکو جزیرے سے اگر کسی کو نواجی یا اکریمیا جانا پڑ جائے تو کیا وہ پہلے یہاں آتے ہیں یا وہاں سے براہ راست چلے جاتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، ویسے اس جزیرے کے گرد انتہائی گہری دھند ہر وقت چھائی رہتی ہے۔ اس سپلائی کے علاوہ اس سے آج تک رابطہ نہیں ہوا۔ کمانڈر جوزف نے کہا، یہ تمہیں کوڈ وغیرہ کس نے بتائے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ یہاں آنے سے پہلے اسپیشل کمانڈر آفس کے کرنل فاسٹر نے مجھے اس بارے میں باقاعدہ بریف کیا تھا، وہی ہمارا انچارج ہے، کمانڈر جوزف نے کہا۔ کیا اس کی کال آتی رہتی ہے یہاں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، وہ ہر ماہ ایک بار یہاں آتا ہے اور ویسے بھی ہر ہفتے اس کی کال آتی ہے، یہ روٹین میں شامل ہے۔ کمانڈر جوزف نے کہا، کیا وہ ان عورتوں کی یہاں موجودگی پر اعتراض نہیں کرتا؟ عمران نے پوچھا تو کمانڈر جوزف بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ عورتوں کی وجہ سے ہی تو یہاں آتا ہے، اس کی کال آنے والی ہوگی، اسے معلوم ہے کہ عورتیں یہاں پہنچ گئی ہوں گی، ہم اس کے لیے اس کی مطلب کی 2 عورتیں علیحدہ کر دیتے ہیں، وہ ان عورتوں کو اپنے ساتھ نواجی لے جاتا ہے اور پھر وہاں 1 ہفتہ رہ کر وہ اکریمیا چلا جاتا ہے۔ کمانڈر جوزف نے کہا، کیا وہ ماکو جزیرے پر جاتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میرے سامنے تو کبھی نہیں گیا، البتہ وہ یہاں سے ٹرانسمیٹر پر وہاں کے انتظامی انچارج کرنل ہارٹ سے بات کرتا ہے، وہ اس کا دوست ہے، کمانڈر جوزف نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اچانک کمپیوٹر کے نچلے حصے سے سیٹی کی تیز آواز سنائی دینے لگی تو کمانڈر جوزف نے چونک کر کمپیوٹر کی طرف دیکھا۔ کرنل فاسٹر کی کال ہے، کمانڈر جوزف نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس سے بات کرو، لیکن کوئی اشارہ نہ کرنا اور نہ اسے یہاں آنے سے روکنا، ورنہ تم دوسرا سانس نہ لے سکو گے، عمران نے سرد لہجے میں کہا تو کمانڈر جوزف سر ہلاتا ہوا اٹھا اور کمپیوٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو، کرنل فاسٹر کالنگ، اوور، ایک تحکمانہ آواز سنائی دی۔ یس کرنل، میں کمانڈر جوزف بول رہا ہوں، اوور، کمانڈر جوزف نے جواب دیا۔ چینگو سپلائی آئی ہے یا نہیں؟ اوور، دوسری طرف سے کرنل فاسٹر نے کہا۔ آ گئی ہے جناب، اوور، کمانڈر جوزف نے جواب دیا۔ تو پھر تم نے مجھے کال کیوں نہیں کیا؟ اوور، کمانڈر فاسٹر نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں آپ کے لیے سب سے خوبصورت اور جوان 2 عورتیں منتخب کرنے میں مصروف تھا، اور اب میں کال کرنے ہی والا تھا کہ آپ کی کال آ گئی۔ اوور، کمانڈر جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں، میرے ہیلی کاپٹر کا خیال رکھنا، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے جناب، اوور، کمانڈر جوزف نے کہا تو دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا گیا تو کمانڈر جوزف نے بھی بٹن آف کر دیا۔ گڈ کمانڈر جوزف، تم نے واقعی ہم سے تعاون کیا ہے، اس لیے تمہاری زندگی بھی اب محفوظ رہے گی اور تمہارے فوجیوں کی بھی۔ یہ بتاؤ کہ
کرنل فاسٹر کو ایکریمیا سے یہاں ہیلی کاپٹر پر پہنچنے میں کتنے دن لگیں گے؟ عمران نے کہا وہ 1 گھنٹے کے اندر پہنچ جائے گا جناب۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ چینگو سپلائی کب آتی ہے، وہ اس سے پہلے ہی چھٹی لے کر ایک ملٹری چھاؤنی میں پہنچ جاتا ہے اور پھر وہاں سے یہاں آ جاتا ہے۔ کمانڈر جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا یہ کرنل کسی طرح ماکو جزیرے کا حفاظتی انتظام ختم کر سکتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ تو کسی صورت بھی ختم نہیں ہو سکتا، کمانڈر جوزف نے جواب دیا۔ سنو کمانڈر جوزف، ہم نے ماکو جزیرے سے ایک پرزہ حاصل کرنا ہے اور بس اس لیے اگر وہاں داخل ہونے کا کوئی راستہ ہو تو بتا دو، ورنہ دوسری صورت میں ہمیں تمہارے سمیت یہاں موجود تمام فوجیوں کو ہلاک کرنا پڑے گا تاکہ ہم یہاں ایسی مشینری لا کر نصب کر سکیں جس سے اس پورے ماکو جزیرے کو سمندر میں غرق کر دیا جائے۔ عمران نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا جب ایسا کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو میں کیا بتاؤں؟ کمانڈر جوزف نے انتہائی بے بسی میں کہا ٹھیک ہے، اس کرنل فاسٹر کے آنے کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور اس کی مڑی ہوئی انگلی کا ہک پوری قوت سے سامنے کھڑے ہوئے کمانڈر جوزف کی کن پٹی پر پڑا تو وہ چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا ہی تھا کہ عمران کی لات گھومی اور دوسری ضرب لگتے ہی کمانڈر جوزف کا تڑپتا ہوا جسم ایک جھٹکا کھا کر ساکت ہو گیا۔ اس کمپیوٹر کو آف کر دو تاکہ اس کرنل کا ہیلی کاپٹر یہاں اتر سکے۔ اب اس کرنل سے بات چیت کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ ہمیں آگے کس طرح بڑھنا ہے، عمران نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا تو خاور کمپیوٹر کی طرف بڑھ گیا۔ چھوٹے سے ٹاپو جزیرے کی زمین پر پانی کی خاصی مقدار موجود تھی جس کی وجہ سے وہاں موجود مادام ہاپ اینجلا اور مادام ہاپ کے 10 آدمیوں کے پیر گھٹنوں تک پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک سائیڈ پر ایک بڑا سا ہیلی کاپٹر کھڑا تھا جس پر ایکریمین نیوی کا نشان موجود تھا اور مادام ہاپ کے آدمی ایک قد آدم مشین کو ایک اونچے سٹینڈ پر ایڈجسٹ کرنے میں مصروف تھے۔ مادام ہاپ نے پانی کی بات سن کر یہ سٹینڈ ساتھ لے لیا تھا تاکہ مشین پانی کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے۔ کارلوس، اس مشین سے ہم نے کواجہ جزیرے کو کور کرنا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تم نے اسے کواجہ جزیرے کی سمت میں ایڈجسٹ کرنا ہے۔ مادام ہاپ نے ایک درمیانے قد اور دبلے پتلے جسم کے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا یس مادام، کارلوس نے جواب دیا۔ وہ اس مشین کا خصوصی ماہر تھا۔ تھوڑی دیر بعد کارلوس نے جب مشین کو سٹینڈ پر ایڈجسٹ کر لیا تو اس کے بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ وہ مشین پر موجود ناپوں کو بڑے ماہرانہ انداز میں دائیں بائیں گھما کر ان کے اوپر موجود ڈائلوں پر حرکت کرنے والی مختلف رنگوں کی سوئیوں کو ایڈجسٹ کرنے میں مصروف تھا، اور مادام ہاپ اور اینجلا سمیت سب افراد خاموش کھڑے اسے یہ سب کچھ کرتے دیکھ رہے تھے۔ مشین آن کر دوں مادام؟ کارلوس نے مادام ہاپ کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا۔ کیا وہاں کی آوازیں بھی کیچ ہو جائیں گی؟ مادام ہاپ نے پوچھا۔ یس مادام، کارلوس نے جواب دیا، لیکن وہاں ماسٹر کمپیوٹر موجود ہے اور ایسی ریز بھی ہیں جو جزیرے کے گرد پھیلی ہوئی ہیں۔ کیا یہ مشین انہیں کور کر سکتی ہے؟ مادام ہاپ نے کہا یس مادام، اس میں استعمال ہونے والی ریز اور ٹائپ کی ہیں۔ کارلوس نے جواب دیا۔ اوکے، آن کر دو اسے، مادام ہاپ نے کہا تو کارلوس نے ایک بڑا سا بٹن پریس کر دیا۔ مشین میں یک لخت ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی جو فوراً ہی ختم ہو گئی، لیکن مشین جیسے زندہ ہو گئی تھی۔ اس پر موجود بے شمار چھوٹے بڑے مختلف رنگوں کے بلب جلنے بجھنے لگ گئے۔ مشین کے درمیان موجود سکرین ایک جھماکے سے روشن ہو گئی، لیکن اس پر سمندر کا منظر تھا۔ دور دور تک پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ جزیرہ تو نظر نہیں آ رہا، مادام ہاپ نے چونک کر کہا۔ اینجلا کے چہرے پر بھی ہلکی سی مایوسی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ سمت غلط ہو گئی ہے شاید، میں چیک کرتا ہوں، کارلوس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے
दो मुख्तलिफ नॉबों को दाएं बाएं आहिस्ता आहिस्ता घुमाना शुरू कर दिया और स्क्रीन पर धमाके से होने लगे, लेकिन समंदर का मंजर बदस्तूर नजर आ रहा था। फिर अचानक एक जजीरे का मंजर स्क्रीन पर उभर आया तो कार्लोस ने हाथ एक नॉब से हटा लिया, लेकिन दूसरी नॉब को वो घुमाता रहा और जजीरे का मंजर फैलता चला गया और फिर जजीरे पर मौजूद दरख्तों के दरमियान मौजूद आदमी नजर आने लगे, लेकिन ये सब फौजी थे और उल्टे सीधे अंदाज में जमीन पर पड़े हुए नजर आ रहे थे। ओ, इसका मतलब है कि उन्होंने जजीरे पर मौजूद तमाम फौजियों को हलाक कर दिया है। एंजेला ने हैरत भरे लहजे में कहा, जाहिर है इसके बगैर वो वहां कब्जा कैसे कर सकते थे। मादाम हॉप ने कहा, जिंदा आदमी तलाश करो कार्लोस। एंजेला ने कार्लोस से कहा तो कार्लोस ने इस बात में सर हिला दिया। उसने एक और नॉब घुमाना शुरू किया तो स्क्रीन दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हिस्से पर जजीरा मुकम्मल तौर पर नजर आने लगा, जबकि दूसरे हिस्से पर सिर्फ एक मंजर था और फिर मंजर तेजी से तब्दील होने लग गया। अचानक रिहायशी कैबिन नजर आने लग गए, फिर उनके साथ ही एक फौजी हेलीकॉप्टर खड़ा नजर आया। उस हेलीकॉप्टर के साथ एक आदमी खड़ा था। ओ, ये इमरान का साथी है। इसका कदो कामत वही है, लेकिन चेहरा एक्रीमी है। शायद ये मेकअप में है, मादाम हॉप ने कहा। हाँ, ये जो कुर्सी पर बंधा हुआ बैठा है, ये वाकई कर्नल फॉस्टर है। मैं भी इसे जानती हूँ। ओह, मादाम हॉप, अब बात समझ में आ गई है। ये कर्नल फॉस्टर ही इस सारे सेटअप का इंचार्ज है। एंजेला ने कहा, कार्लोस आवाज ऑन कर दो। ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो इंतहाई गड़बड़ है, मादाम हॉप ने तेज लहजे में कहा तो कार्लोस ने एक बटन दबा दिया। देखो कर्नल फॉस्टर, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें हर कीमत पर माकू जजीरे पर पहुंचने का कोई ना कोई तरीका हमें बताना पड़ेगा। एक आवाज सुनाई दी और मादाम हॉप और एंजेला दोनों चौंक पड़ी। ये इमरान की आवाज है। ये इस कर्नल फॉस्टर के सामने खड़ा हुआ इमरान है। ये लोग वाकई यहाँ पहुंच चुके हैं, एंजेला ने कहा और मादाम हॉप ने इस बात में सर हिला दिया। वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई भी नहीं है। क्या बताऊं, कर्नल फॉस्टर ने जवाब दिया। ओके, फिर तुम छुट्टी करो, हम खुद ही रास्ता तलाश कर लेंगे, इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने जेब से एक मशीन पिस्टल निकाला और उसका रुख कर्नल फॉस्टर की तरफ कर दिया। मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा कर्नल फॉस्टर और फिर ट्रिगर दबा दूंगा। इमरान का लहजा बेहद सर्द था और इसके साथ ही उसने गिनती शुरू कर दी। रुक जाओ, मैं बताता हूँ। एक रास्ता है, लेकिन उससे जजीरे पर जाना बेहद मुश्किल है, कर्नल फॉस्टर ने यकलख्त चीखते हुए लहजे में कहा। तुम बताओ, मुश्किल को आसान हम खुद बना लेंगे, लेकिन ख्याल रखना गलत बयानी ना करना, क्योंकि एक तो मुझे फौरन मालूम हो जाता है कि बोलने वाला सच बोल रहा है या नहीं, और दूसरा ये कि तुम्हें भी हमारे साथ वहां जाना होगा, इमरान ने कहा। मैं जो कुछ बताऊंगा सच बताऊंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे। मैं मरना नहीं चाहता, कर्नल फॉस्टर ने कहा। ये वादा मैं पहले ही कर चुका हूँ और मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो सुनो, माकू जजीरे के गिर्द जो धुंध छाई हुई है और जिसकी वजह से उस जजीरे के अंदर कोई जी रूह जिंदा दाखिल नहीं हो सकता, ये धुंध साइनाइड गैस से तैयार की गई है, लेकिन उसमें दूसरी गैसें इस तरह शामिल की गई हैं कि एक मखसूस हद से बाहर उसके असरात नहीं जाते, वरना तो माकू जजीरे पर रहने वाला कोई आदमी भी जिंदा ना बच सकता। लेकिन इस धुंध के जहरीले असरात इस हद तक ताकतवर और जूद असर हैं कि चाहे गैस मास्क पहनकर उस धुंध को क्यों ना क्रॉस किया जाए, साइनाइड के जहरीले असरात फौरन असर करते हैं और आदमी बावजूद गैस मास्क के मर जाता है। लेकिन उसमें एक खामी मौजूद है और वो खामी ये है कि अगर इस धुंध की दीवार को क्रॉस करते हुए आदमी के जिस्म में पेन किलर दवा इंजेक्ट कर दी जाए तो उसका असर उसके जिस्म पर नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि मैं साइंसदान नहीं हूँ, कर्नल फॉस्टर ने जवाब दिया। तुम्हें किसने ये राज बताया है, इमरान ने पूछा। कर्नल आर्नल्ड ने।
وہ ماکو کا انتظامی انچارج ہے، وہ میرا بہت گہرا دوست ہے۔ ایک بار وہ ایکریمیا آیا ہوا تھا تو اس سے میری اس موضوع پر بات ہوئی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ سائنائڈ گیس کے اثرات بہرحال جزیرے کے رہنے والوں پر تو پڑتے ہوں گے، جس کے جواب میں اس نے مجھے یہ ساری تفصیل بتائی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ دھند ایک سائنسدان ڈاکٹر مورگن کی ایجاد ہے، لیکن ڈاکٹر مورگن باوجود کوشش کے اس خامی کو دور نہیں کر سکا، لیکن چونکہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے اس لیے کوئی بھی اسے کراس نہیں کر سکتا، اور یہ انتہائی کامیابی سے ایکریمیا کی خاص لیبارٹریوں کی حفاظت کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ کرنل فاسٹر نے جواب دیا، لیکن یہ لوگ ایکریمیا کیسے آتے ہیں؟ کیا پین کلر انجیکشن لگا کر یا کسی اور طریقے سے؟ عمران نے پوچھا۔ وقتی طور پر گیس بنانے والی مشین بند کر دی جاتی ہے۔ بہرحال مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے اور نہ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے، کرنل فاسٹر نے جواب دیا۔ تم ماکو کبھی گئے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میں وہاں کبھی نہیں گیا۔ وہاں کوئی غیر متعلق آدمی کسی صورت جا ہی نہیں سکتا۔ یہ جزیرہ ٹاپ ریسٹرکٹڈ جزیرہ ہے، وہاں ایکریمیا کا صدر بھی خصوصی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ کرنل فاسٹر نے جواب دیا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس جزیرے پر کتنے آدمی ہیں، فوجی کتنے ہیں اور سائنسدان کتنے ہیں؟ عمران نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، نہ میں نے کبھی پوچھا ہے، کیونکہ یہ بات پوچھنا بھی غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ کرنل فاسٹر نے کہا۔ اس کرنل آرنلڈ کو یہاں کواجہ پر کس طرح بلوایا جا سکتا ہے؟ اس کی کوئی کمزوری بتاؤ۔ عمران نے کہا۔ وہ کسی صورت یہاں نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کے لیے اسے اسپیشل سیکشن کے چیف سے اجازت لینی پڑے گی۔ کرنل فاسٹر نے جواب دیا۔ اسپیشل سیکشن کا چیف کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ اسپیشل سیکریٹری ہے، اس کا نام جنرل ہلٹن ہے، وہ ریٹائرڈ فوجی ہے۔ کرنل فاسٹر نے جواب دیا۔ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ تم بھی تو اسپیشل سیکشن سے متعلق ہو۔ عمران نے پوچھا۔ وہ ہمارا باس ہے، میں سب کمانڈر ہوں۔ کرنل فاسٹر نے جواب دیا۔ تم اسے ٹرانسمیٹر پر بات کر سکتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، لیکن کیا بات کروں؟ وہ تو انتہائی سخت آدمی ہے، جبکہ میں چھٹی پر ہوں۔ کرنل فاسٹر نے جواب دیا۔ اس کی فریکوینسی کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ تو کرنل فاسٹر نے فریکوینسی بتا دی۔ سنو کرنل فاسٹر، تم اس جنرل ہلٹن سے بات کرو، چاہے کچھ بھی کہو، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، میں صرف اس کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، کراؤ بات۔ کرنل فاسٹر نے جواب دیا۔ اوہ، اب میں سمجھ گئی عمران کی گیم۔ یہ جنرل ہلٹن کی آواز سن کر اس کی آواز میں کرنل آرنلڈ کو کال کر کے اسے کواجہ جزیرے پر بلوائے گا، اور کرنل آرنلڈ لازماً جنرل ہلٹن کی کال پر یہاں کواجہ جزیرے پر آ جائے گا، اور کرنل آرنلڈ کی وجہ سے عمران اور اس کے ساتھی وہاں پہنچ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ان کا مشن مکمل ہو جائے گا۔ اینجلا نے تیز لہجے میں کہا۔ تمہاری بات درست ہے، ہمیں فوری طور پر اب اس کواجہ جزیرے پر ان لوگوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ کارلوس، یہ مشین آف کر دو، اب اس کی ضرورت نہیں، مادام ہاپ نے کہا۔ تو کارلوس نے مشین آف کر دی۔ جانسن، مادام ہاپ نے ایک اور آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس مادام، اس آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ تم ہیلی کاپٹر پر نواجی جاؤ اور وہاں سے سائنائڈ گیس سپر میگا بم لے کر آؤ، جلدی کرو، اب اس کے بغیر اس جزیرے کو کور نہیں کیا جا سکتا، مادام ہاپ نے کہا۔ یس مادام، جانسن نے جواب دیا۔ جس قدر تیز رفتاری سے ممکن ہو جاؤ اور لے آؤ، جلدی کرو، فوراً، ہم یہاں تمہارا انتظار کریں گے، اس کی فائرنگ گن بھی لے آنا ساتھ، مادام ہاپ نے کہا، اور جانسن تیزی سے مڑا اور ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے ان لوگوں کا صحیح حل سوچا ہے، اس طرح یہ یقینی طور پر ہلاک ہو جائیں گے۔ اینجلا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر واپس آ جائے گا، پھر میں دیکھتی ہوں کہ یہ لوگ دوسرا سانس کیسے لے سکتے ہیں، مادام ہاپ نے کہا۔ تب تک انہیں چیک تو کرتے رہیں تاکہ معلوم تو ہو سکے کہ یہ کیا کرتے ہیں، اینجلا نے کہا۔ ہاں کارلوس، مشین آن کر دو، مادام ہاپ نے کہا۔ تو کارلوس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مشین دوبارہ آن کر دی۔